اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم۔ وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جس وقت فرشتوں نے کہا کہ اے مریم، بے شک اللہ تعالیٰ آپ کو خوشخبری دیتے ہیں اپنے کلمہ کی، جن کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا، وجیہاً فی الدنیا والآخرہ، اور وہ دنیا میں اور آخرت میں بڑی عزت والے ہوں گے، ومن المقربین، اور اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندوں میں شامل ہوں گے، وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، اور وہ لوگوں سے کلام کریں گے گود میں بھی اور بڑی عمر کی حالت میں بھی، وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ نیک لوگوں میں سے ہوں گے۔ قالت رب انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر، تو حضرت مریم نے کہا کہ اے میرے پروردگار، مجھے لڑکا کیسے ہوگا حالانکہ مجھے کسی انسان نے چھوا تک نہیں۔ قال کذالک اللہ یخلق ما یشاء، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسی طرح ہوگا، اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں پیدا کرتے ہیں۔ اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون، جس وقت اللہ تعالیٰ کسی کام کا فیصلہ کر لیتے ہیں پھر کہتے ہیں اس کو ہو جا، پس وہ ہو جاتا ہے۔ حضرت مریم کے ساتھ جبریل علیہ السلام کے مکالمے کا تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹا عطا فرمائیں گے جن کا لقب مسیح اور نام عیسیٰ ابن مریم ہوگا۔ مسیح یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی کہا جاتا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے جو دجال آئے گا اس کو بھی کہا جاتا ہے۔ مسیح یہ لفظ صاح یصیح سیاحتاً سے ہو تو اس کا معنی ہوگا سیر کرنا، زمین پر چلنا پھرنا۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے کوئی گھر نہیں بنایا تھا، بلکہ وہ زمین پر چلتے پھرتے رہتے تھے، سیاحت کرتے تھے۔ ان کے سیاحت کے دوران میں عجیب و غریب حکمت کی بہت سارے واقعات بھی کتابوں میں منقول ہیں، انشاءاللہ العزیز کسی موقع پر ان کی تفصیل عرض کر دی جائے گی۔ اور دجال کے بارے میں بھی روایات میں آتا ہے کہ یہ پوری زمین کا چکر کاٹے گا سوائے 4 جگہوں کے کہ وہاں پر یہ نہیں جا سکے گا۔ نمبر 1 مکہ مکرمہ، نمبر 2 مدینہ منورہ، اور نمبر 3 بیت المقدس جس کو قدس کہا جاتا ہے، اور نمبر 4 طور پہاڑ جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا ہوئی تھی۔ یہ 4 جگہ ہیں جہاں پر دجال داخل نہیں ہو سکے گا، اور یہاں پر بھی داخل ہونے کی پوری کوشش کرے گا، لیکن فرشتوں کا پہرا ہوگا، وہ اس کو داخل ہونے سے روک دیں گے۔ اور اس دجال کو زمین پر پھرنے کے لیے کل 40 دن ملیں گے، جن میں سے پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا۔ چنانچہ صحابہ کرام نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول، اس 1 دن میں جو سال کے برابر ہوگا
ہم ایک دن کی نمازیں ادا کریں گے یا سال کی نمازیں ادا کریں گے؟ اور یہ بات پہلے بھی بارہا عرض کی جا چکی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو اللہ تعالی نے خاص دانش مندی عطا فرمائی تھی کہ جہاں پر بھی سوال کرنا ضروری ہوتا وہاں پر سوال کرتے اور نتیجے میں بے شمار راستے کھل جاتے۔ چنانچہ انہوں نے یہ سوال کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نمازیں 1 سال کی پڑھی جائیں گی اندازے سے۔ تو چنانچہ بعد میں جب اسلام پھیلا، ایسے علاقوں تک اسلام پہنچا جہاں پر کئی ماہ سورج نظر نہیں آتا اور بسا اوقات کئی مہینے سورج غروب نہیں ہوتا، تو کئی مہینوں کا دن اور کئی مہینوں کی راتیں ہوتی ہیں۔ تو اس ایک سوال سے ان پورے علاقوں کے معاملات حل ہو گئے۔ چنانچہ اب سب کے لیے حکم واضح ہے کہ اندازے سے 24 گھنٹے کے اعتبار سے اپنی نمازیں ادا کریں گے، اور روزوں کا بھی یہی معاملہ ہے کہ وہ 24 گھنٹوں کے اعتبار سے اپنے روزے مکمل کریں گے۔ تو پہلا ایک دن 1 سال کے برابر ہوگا اور نمازیں 1 سال ہی کی ادا کی جائیں گی، اور دوسرا دن 1 مہینے کے برابر ہوگا، اور تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا، اور باقی دن پھر اپنی ترتیب سے ہوں گے 37 دن۔ تو یوں 40 دن اس کے مکمل ہوں گے جو پوری روئے زمین پر وہ چکر کاٹے گا۔ اور روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ ایسی جگہ پر پہنچے گا جہاں پانی کو لوگ ترس رہے ہوں گے اور پانی کا قطرہ بھی میسر نہیں آئے گا، تو وہ لوگ کہیں گے کہ ہم تجھے خدا مانتے ہیں، لیکن اس کے لیے شرط ہے کہ ہمیں پانی فراہم کرو۔ چنانچہ وہ بادلوں کو اشارہ کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو یہ قدرت عطا فرمائیں گے، تو بادل جمع ہوں گے اور بارش برسے گی، لوگوں کو پانی مل جائے گا۔ تو لوگ کہیں گے کہ ہمیں اور کیا چاہیے، بس ہمیں تو ایسا خدا چاہیے، وہ اس کو خدا مان لیں گے۔ اور اسی طرح ایسی جگہوں پر جائے گا جہاں کھانے پینے کا سامان نہیں ہوگا، لوگ تنگ حالی کا شکار ہوں گے، تو وہ اس سے کھانے کا تقاضا کریں گے۔ چنانچہ یہ زمین پر ایڑی مارے گا جس سے زمین سونے چاندی کو باہر نکال دے گی، اور یہ لوگوں کو کہے گا کہ جتنا چاہو اٹھا لو۔ اور جب یہ وہاں سے واپس پلٹے گا تو جو لوگ اس کو نہیں مانیں گے، اس کا انکار کر دیں گے، اس کے گھر کا سارا سامان اس کے ساتھ چلا جائے گا، یہاں تک کہ روایات میں آتا ہے کہ اس کا گھر ہاتھ کی ہتھیلی کی طرح ہو جائے گا، جیسے ہاتھ کی ہتھیلی میں کچھ نہیں ہے، بالکل صاف خالی ہے، گھر خالی ہو جائے گا۔ تو اس وقت مسلمانوں کی غذا سبحان اللہ ذکر ہوگا، اور اگر کوئی بے صبری دکھائے گا اور مٹی ریت پھانکے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو شکر میں تبدیل فرما دیں گے۔ یوں مسلمانوں کی ضرورت پوری ہوگی۔ تو یہ سیاحت کرے گا، اس لیے اس کو بھی مسیح کہا جاتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم کو دجال کی ایک ایسی علامت بتاتا ہوں جو پہلے کسی نبی نے نہیں بتائی، اور تم اس سے اس کو پہچان لینا۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کانا ہوگا، اس کی دائیں آنکھ کانی ہوگی، اور آپ نے فرمایا کہ وہ انگور کے دانے کی طرح ہوگی جس کے اندر کٹ لگا ہوا ہو اور باہر کو ابری ہوئی ہوگی، یعنی بد شکلی کی انتہا پر ہوگی۔ اور جو بائیں آنکھ اس کی صحیح بھی ہوگی، اس کے اندر بھی نقص ہوگا، اور وہ اپنی آنکھ کو صحیح کرنے پر قدرت نہیں رکھے گا۔ تم اس سے یہ کہنا کہ اگر تم رب ہو تو اپنی آنکھ ٹھیک کر کے دکھاؤ، اور وہ سارے کام کر کے دکھا سکے گا لیکن اپنی آنکھ ٹھیک کر کے دکھانے کی طاقت اس میں نہیں ہوگی۔ اور
مسیح کا لفظ مسح یمسح مسحن مسیحن اس سے بھی ہو سکتا ہے، جس کا معنی ہوتا ہے مسح کرنا، ہاتھ پھیرنا۔ چنانچہ مسیح یہ فعیل کا وزن ہے اور گرامر کی بات ہے جس کی تفصیل کی ضرورت نہیں ہے، تو صفت مشبہ کا صیغہ ہے، یہ اسم فاعل اور اسم مفعول دونوں معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے مسیح ماسح کے معنی میں ہے، جس کا معنی ہے ہاتھ پھیرنے والا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات میں سے ہے کہ اگر کوئی مادر زاد نبینہ ہوتا تو یہ آنکھ پر اس کی پر ہاتھ پھیرتے تو اس کی آنکھ صحیح ہو جاتی تھی، اس کو نظر آنے لگتا تھا۔ اور اسی طرح اگر کوئی برس کا مریض ہوتا اور یہ لا علاج مرض تھی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ پھیرتے تو اس کو شفا حاصل ہو جاتی، وہ اچھا ہو جاتا۔ اور دجال کو مسیح ممسوح کے معنی میں کہیں گے، جس کا معنی یہ ہے کہ اس کی آنکھ مسخ شدہ ہوگی اور وہ مسخ الفطرت ہوگا، اس کی فطرت بھی منسوخ کی ہوئی ہوگی، مسخ کی ہوئی ہوگی۔ تو ظاہر ہے کہ اپنے خالق کو بلا کر اپنے آپ کو خالق اور مالک اور رب ہونے کے دعویٰ میں لانا، یہ بگڑی ہوئی فطرت ہی کی علامت اور نشانی ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال مسیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی کہا جاتا ہے اور اس کی تفصیل بھی آ گئی، اور مسیح اس دجال کو بھی کہا جاتا ہے، تو اس کی بھی تفصیل ہمارے سامنے آ گئی۔ باقی انشاءاللہ العزیز اگلے درس میں عرض کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔